السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے۔ ایک مرتبہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کیے گئے تو چونکہ آپ کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا، اس لیے جب آپ نے ان سب گھوڑوں کو اصیل، سبک رو اور خوش رو پایا اور یہ ملاحظہ فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ پر مسرت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ فرمانے لگے کہ ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش محبت میں ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کا سامان تھا، اس لیے آپ ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ایک ماہر فن کی طرح سے ان گھوڑوں کو مانوس کرنے لگے اور اظہار محبت فرمانے لگے۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو حسب ذیل عبارت میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ ہے، بے شک وہ خدا کی جانب بہت رجوع ہونے والا ہے۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور سبک رو گھوڑے پیش کیے گئے تو سلیمان نے فرمایا، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ اپنے رب کی یاد کے لیے پھر انہیں چلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں چھونے اور تھپ تھپانے لگے۔ درس ہدایت: ان آیات کا جو ترجمہ اور تفسیر ہم نے تحریر کیا ہے، اس کو ابن جریر طبری اور امام رازی نے ترجیح دی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہی تفسیر فرمائی ہے، جس کے ناقل علی بن ابی طلحہ ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں جن مفسرین نے گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گھوڑوں کی گردنوں کو تلوار سے کاٹ ڈالنا تحریر کیا ہے، اور اسی قسم کے بعض دوسرے کمزور اقوال بھی تحریر کیے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ محض حکایات اور داستانیں ہیں جو دلائل قویہ کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں۔ اور یہ تفسیر جو ہم نے تحریر کی ہے اور جو ترجمہ درج کیا ہے، یہ قرآن مجید کی عبارت اور الفاظ کے بالکل مطابق ہے، اور اس تفسیر و ترجمہ کی بنا پر نہ کوئی اشکال و اعتراض پڑتا ہے، نہ کسی تعویل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔